بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 جولائی پاکستان سمیت عرب دنیا کے تازہ ترین خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ اس سے پہلے ہو سکے تو یوٹیوب ایپ اوپن کر کے وہاں پر سرچ کریں پاک اردو ریپبلک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پیج پر ہمیں سن رہے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ بلاول بھٹو نے فرات اللہ بابر کی سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کی تجویز کی حمایت کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فرات اللہ بابر نے ججز تقریروں اور پروموشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کی تجویز دے دی۔ فرات اللہ بابر نے اپنی ٹویٹ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور حکومتی اتحاد کو سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کی تجویز دی اور کہا کہ ارکان پارلیمنٹ اور پی ڈی ایم آئین کا آرٹیکل 191 پڑھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ عدالتی کارروائی کا طریقہ کار طے کرتی ہے۔ وزیر خارجہ و چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے فرات اللہ بابر کا ٹویٹ ری ٹویٹ کیا۔ اس کے علاوہ اپنی ٹویٹس میں فرات اللہ بابر کا کہنا تھا کہ ججوں کی نامزدگیوں اور ترقیوں کو موجودہ نظام عدالت کو صرف ججوں کے لیے اور ججوں کو تابع بناتا ہے۔ پی پی رہنما کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم میں ججوں کی تقریروں کا طریقہ کار واضح نہ کرنا پارلیمنٹ کی غلطی تھی، جبکہ 19 ترمیم میں عدالتوں کے احتساب کو مزید کمزور بنانا بھی پارلیمنٹ کی غلطی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 12 سال کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ ججوں کی تقریروں کے طریقہ کار میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ باہمی لڑائی کی بیماری صرف پارلیمنٹ اور سیاستدانوں تک محدود نہیں، دیگر اداروں تک پھیل گئی ہے۔ معاشرے اور ادارے تقسیم کا شکار ہو رہے ہیں۔ افسوس سے زیادہ یہ خطرناک امر ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کو دلی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ نئی دلی میں کانگریس رہنما راہل گاندھی کو پارٹی سربراہ سونیا گاندھی کی تحقیقی ادارے میں پیشی کے خلاف احتجاجی دھرنے سے پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا۔ نئی دلی میں احتجاجی دھرنا دینے والے راہل گاندھی سمیت کانگریس کے دیگر 50 ارکان پارلیمنٹ کو بھی حراست میں لیا گیا۔ اس موقع پر راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ مودی کے دور حکومت میں بھارت ایک پولیس اسٹیٹ بن گیا۔ خیال رہے کہ کانگریس سربراہ سونیا گاندھی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کرپشن کیس میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ حکومت سخت موقف اختیار کرے اور ڈٹ جائے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ سخت موقف اختیار کرے اور ڈٹ جائے۔ ٹویٹر پر ایک بیان میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکومت مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ لیڈر ان حالات سے بنتے ہیں جن کا وہ سامنا کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس پر سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کہ بعد میں سنایا گیا تھا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی درخواست مسترد کی تھی، جس کے بعد حکمراں اتحاد نے عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ پاکستانی علماء کے وفد کی کابل میں کالعدم ٹی ٹی پی کی قیادت سے ملاقات۔ پاکستان سے افغانستان گئے ہوئے جید علماء کے وفد اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے ارکان کے مابین کابل میں اہم ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے وفد کی قیادت مفتی نور ولی محسود کر رہے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹی ٹی پی وفد نے علماء کو پاکستانی حکام کے ساتھ مذاکرات میں حائل رکاوٹوں سے بھی آگاہ کیا۔ اسلام آباد سے گزشتہ روز کابل پہنچنے والے پاکستانی جید علماء کے وفد کی قیادت مفتی تقی عثمانی کر رہے ہیں۔ پاکستانی علماء نے کالعدم ٹی ٹی پی کے تحفظات سننے اور اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ پاکستانی علماء کا وفد امارت اسلامی کی قیادت سے بھی ملاقات کرے گا۔ امارت اسلامی کی دعوت پر پاکستانی جید علماء کا وفد اسلام آباد سے افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچا تھا۔ پاکستانی علماء کے اس وفد میں مفتی تقی عثمانی، مختار الدین شاہ، حنیف جلندری، مولانا محمد طیب، مولوی انور اللہ حق، شیخ ادریس اور مفتی غلام الرحمان شامل ہیں۔ حرمین شریفین کرین حادثے میں سعودی سپریم کورٹ نے حادثے سے متعلق تمام فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ سعودی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ نیا جوڈیشل سرکٹ کیس کا پھر سے جائزہ لے گا۔ یاد رہے کہ دسمبر 2015 کو مسجد الحرام میں تعمیراتی کام کے لیے استعمال ہونے والی کرین گرنے سے 110 افراد جاں بحق اور 209 زخمی ہو گئے تھے۔ تعمیرات کا ٹھیکہ بن لادن گروپ کے پاس تھا اور حادثے کے بعد گروپ پر تعمیراتی کام کے دوران حفاظتی اقدامات سے لاپرواہی برتنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ گزشتہ سال سعودی عدالت نے حرم شریف میں کرین حادثے کے کیس میں بن لادن گروپ کو الزام سے بری کر دیا تھا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ کرین گرنے میں بن لادن گروپ کی کوئی کوتاہی ثابت نہیں ہوئی، اس لیے گروپ کو مقدمے سے بری کر دیا گیا۔
اس سے قبل مکہ مکرمہ کی فوجداری عدالت نے کیس کے 13 ملزمان کو بھی بری کر دیا تھا۔ اب سپریم کورٹ کے حکم نامے کے تحت بریت کے فیصلے بھی واپس ہو گئے اور کیس کو اب نظر ثانی کے لیے نئے جوڈیشل سرکٹ کو بھیج دیا جائے گا، جہاں نئے ججز اس کا جائزہ لیں گے۔ سپریم کورٹ کا ممکنہ فیصلہ، حکومتی اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس طلب۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز حکومتی اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے سمیت سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ خیال رہے کہ حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات کے دوران ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کیس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے اور مختلف حادثات میں 2 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق۔ کراچی میں 2 روز کی بارش کے دوران کرنٹ لگنے سمیت مختلف حادثات میں 2 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق واقعات میں 1 بچی سمیت 4 افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے اور کرنٹ سے ہلاکتوں کے واقعات گھروں کے اندر ہوئے۔ اس کے علاوہ 1 بچی اور 3 نوجوان ڈوب کر بھی جاں بحق ہوئے۔ کراچی میں تیسرے روز بھی مسلسل بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ روس کا 2024 کے بعد انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے علیحدگی کا فیصلہ۔ روس 2024 کے بعد انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ISS سے علیحدہ ہو جائے گا۔ یہ بات روس کے خلائی اداروں کے نو منتخب سربراہان کی جانب سے صدر پیوٹن کو بتائی گئی۔ روسی صدارتی دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق خلائی ادارے کے سربراہ نے کہا کہ ہم اپنے شراکت داروں کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، مگر 2024 کے بعد ISS کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 سے ہم رشین اسپیس اسٹیشن کی تیاری پر کام شروع کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ضروری خلائی سروس کی فراہمی سے روسی معیشت کی معاونت کریں گے۔ اسپین کے ساحل پر ڈوبنے والے 14 سالہ بچے کو لائف گارڈ کے لیے مختص ڈرون نے بچا لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسپین کے شہر ویلنسیا کے ساحل کی فضاؤں پر جدید سہولت سے آراستہ لائف گارڈ ڈرون اڑتے رہتے ہیں، جنہوں نے ایک نوعمر کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ڈرون آپریٹر نے میڈیا کو بتایا کہ 14 سالہ لڑکا سمندر میں آگے تک چلا گیا تھا اور ایک بڑی موج میں پھنس گیا تھا۔ ڈرون آپریٹر کے مطابق سمندر کے اوپر پرواز کرنے والے ڈرون نے ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ سب دیکھا اور فوری طور پر ایک لائف جیکٹ پھینکی، جسے ڈوبنے والے لڑکے نے پہن لیا۔ لائف جیکٹ پہننے کے بعد لڑکا سطح سمندر پر تیرتا رہا، جس کو بعد میں ریسکیو کے ذریعے بچا لیا گیا۔ ایرانی ایئر ٹریفک کنٹرولر کی مبینہ غفلت کی وجہ سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر PIA کے 2 طیارے آمنے سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ واقعہ شام 5:54 پر ایرانی ہوائی حدود میں پیش آیا، جس کے دوران ایرانی ایئر ٹریفک کنٹرولر کی غلط اطلاع پر اسلام آباد سے دبئی اور دوحہ سے پشاور آنے والے طیارے آمنے سامنے آ گئے۔ دوران پرواز PIA کا بوئنگ 777 طیارہ 35,000 فٹ کی بلندی پر تھا اور دوسرے ایئر بس 320 طیارہ 36,000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ طیاروں میں نصب تصادم میں بچاؤ کے خودکار سسٹم کی جانب سے پائلٹ کو الرٹ وارننگ جاری ہوئی۔ سسٹم نے ایک طیارے کو اوپر فضا میں جانے اور دوسرے طیارے کو بلندی میں کمی کی ہدایت کی۔ ذرائع کے مطابق PIA حکام نے واقعے کی تحقیق کے لیے ایران سول ایویشن کو خط لکھ دیا۔ ترجمان PIA نے ایرانی حدود میں مذکورہ واقعہ پیش آنے کی تصدیق کی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کشمیری رہنما یاسین ملک پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی فشاست مودی حکومت کی جانب سے یاسین ملک کو تہاڑ جیل میں بھوک ہڑتال پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں عمران خان نے کہا کہ یاسین ملک کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں سے کشمیری رہنما یاسین ملک کی جان بچانے کی اپیل ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے بھارت کے خلاف کارروائی کریں۔ بھارتی ریاست گجرات میں جعلی شراب پینے سے 50 سے زیادہ افراد کی حالت غیر ہونے پر ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں 21 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست گجرات کے علاقے احمد آباد میں 50 سے زیادہ افراد کو نیم بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا تھا۔ اہل خانہ کا کہنا تھا ان سب کی یہ حالت شراب پینے کے بعد ہوئی۔ ہاسپٹل ذرائع کا کہنا ہے کہ 21 افراد کو مردہ حالت میں لایا گیا تھا، جبکہ 30 افراد اب بھی زیر علاج ہیں، جن میں سے 7 کی حالت نازک ہے، جس کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد دہاڑی دار مزدور تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے اس دکاندار کی تلاش شروع کر دی جہاں سے شراب خریدی گئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جن اضلاع میں شراب پینے سے مواد ہوئی ہے وہاں شراب بنانے، بیچنے اور خریدنے پر پابندی عائد ہے۔ چند مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ واضح ہے کہ بھارت میں زہریلی شراب پینے سے ہلاکتوں کے واقعات عام ہیں اور گزشتہ برس ریاست پنجاب میں ایک تقریب میں شراب پینے سے 102 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ سابق بھارتی اداکار ثنا خان نے فلم انڈسٹری چھوڑنے کی وجہ بتا دی۔ حال ہی میں سابق بھارتی اداکار ثنا خان نے انکشاف کیا کہ وہ خواب میں خود کو قبر میں جلتا دیکھتی ہے۔ بالی ووڈ انڈسٹری کو خیرآباد کہنے والی سابق اداکار ثنا خان نے حج کے دوران عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی وی اور فلموں میں کامیابی کے بعد بھی وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہی، جس کے بعد انہوں نے حجابہ پہننے کا ارادہ کیا۔ شوبز کو خیرآباد کہنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ثنا خان نے ایک ویڈیو میں کہا کہ ماضی میں میرے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، نام، شہرت، اور میں اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کر سکتی تھی، مگر ایک چیز کی کمی تھی، میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ چین اور پاکستان سی پیک میں تیسرے فریق کی شرکت پر متفق۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین نے سی پیک کے تمام منصوبوں کو محفوظ، بہتر اور اعلیٰ معیار کے مطابق آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ دونوں ممالک کی عوام اس سے بہتر استفادہ کر سکے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق بیجنگ میں بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان جن امور پر اتفاق رائے ہوا تھا، چین اس پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین نے سی پیک میں تیسرے فریق کی شمولیت، میڈیا اور تھنک ٹینکس سے تبادلہ خیال اور سی پیک منصوبوں کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق کیا۔ ادھر ایک ٹویٹ میں چین میں موجود پاکستان کے سفیر نے کہا کہ عالمی تعاون کے بارے میں سی پیک کی مشترکہ ورکنگ گروپ کے تیسرے اجلاس میں سی پیک کے اعلیٰ معیار کی ترقیاتی کام پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کھلے اور جامع پلیٹ فارم کے طور پر دونوں فریقین نے سی پیک کی مشترکہ مفادات پر مبنی منصوبوں سے استفادہ کرنے کے لیے شمولیت کے خواہاں دیگر ملکوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ انڈیا کی نو منتخب صدر مرمو نے کہا ہے کہ ان کا انتخابات ملک کے ہر غریب فرد کی جیت ہے۔ انڈیا کے پسماندہ علاقے اور غریب قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون صدر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مارمو کے اس بڑے عہدے تک پہنچنے کو وزیر اعظم نریندر مودی کے جذبہ خیر سگالی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 2024 میں ہونے والے انتخابات میں مزید لوگوں کو ایسے موقع دیے جائیں گے۔ مرمو سیاست میں آنے سے قبل بطور استاد سرکاری اسکول میں پڑھاتی رہی، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی جانب سے وزیر مملکت کے طور پر بھی کام کر چکی ہے۔ یاد رہے کہ مارمو بھارت ملک کی دوسری خاتون صدر ہے۔ وہ ریاست اوڈیشہ کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق سنتیلا قبیلے سے ہے۔ حکمران جماعت BJP نے ان کو صدر کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا اور پارلیمنٹ کے ارکان نے ان کو پچھلے ہفتے 5 سال کے لیے صدر چنا۔ 64 سالہ مارمو نے منتخب ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میرے انتخابات سے ثابت ہو گیا کہ انڈیا میں غریب بھی خواب دیکھ سکتا ہے اور ان کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی مارمو کے حلف اٹھانے کو انڈیا خصوصاً غریب لوگوں کے لیے انتہائی اہم لمحہ قرار دیا۔ انڈیا میں سیاسی بحران کے دور میں صدر اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں جب انتخابات بے نتائج ہوں، ایسے میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی پارٹی حکومت بنانے کی بہترین پوزیشن میں ہے۔ اسرائیل نے مشتبہ فلسطینی حملہ آوروں کے گھر مسمار کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے منگل کو 2 فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ دونوں فلسطینیوں پر اپریل کے مہینے میں مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں قائم بستی میں ایک اسرائیلی سیکورٹی گارڈ کو ہلاک کرنے کا شبہ تھا۔ AP نیوز ایجنسی کے مطابق سیکورٹی گارڈ کو 29 اپریل کو مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک یہودی بستی کی راہداری پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ شمال کے مغربی کنارے کے ایک گاؤں میں ان دونوں فلسطینیوں کے رہائش گاہوں کو مسمار کر دیا گیا۔ فوجی ترجمان کے مطابق ان ہدم کی اس کارروائی میں فوجیوں پر پٹرول، بم اور جلتے ہوئے ٹائر پھینکے گئے۔ فورسز کو پرتشدد مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی گرفتار فلسطینی حملہ آور کے گھر کو مسمار کر دیا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں اسی طرح کے حملہ آور کارروائیوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیمیں اور فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ایسا عمل اجتماعی سزا کے مترادف ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ فلسطینی حملہ آوروں نے متعدد شدید قسم کے حملوں میں 19 اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد
ان حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے اسرائیلی فوج کئی مہینوں سے مغربی کنارے میں تقریباً روزانہ چھاپے مار رہی ہے۔ فلسطینیوں کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے آغاز سے اب تک اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں 60 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے۔ واضح ہے کہ مغربی کنارے غزہ کی پٹی اور مشرقی بیت المقدس کے جن علاقوں پر اسرائیل نے 1967 کی مشرقی وسطی کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا، فلسطینی عوام مستقبل کی آزادی ریاست کے لیے ان علاقوں کی واپسی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ مزید اسی طرح پاکستان سمیت عرب دنیا کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یوٹیوب ایپ اوپن کریں، سرچ بار میں پاک اردو ریپبلک لکھیں، جو چینل آپ کے سامنے شو ہو اس کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک پیج پر سن رہے تھے تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ اب سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔